ایک طرف امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کے جنرل اعتراف کر رہے ہیں، کھلا اعتراف کر رہے ہیں کہ امریکہ صرف تنہا فضائی بمباری میں ایران کو شکست نہیں دے سکتا، امریکہ اکیلے یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ دوسری طرف ساتھ امریکہ کے صدر ٹرمپ دن میں 3 بار یہ ورد کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اس شعر میں مذاکرات امن کے لیے اب بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ ایران نے وقت کے اس فرعون کو کسی کی وہم و گمان اور سوچ میں بھی نہیں تھا کہ وقت کے اس فرعون کو ایران اس طرح رسوا کرے گا پوری دنیا کے سامنے۔ دوسری طرف ایران نے اشارے دے دیے ہیں جو مکہ مشترکہ ایگریمنٹ ہے اس میں شمولیت کے، اس اتحاد کی وجوہات کیا ہے، اس معاہدے کی، اس پہ کھل کے بات کریں گے کہ ظاہری طور پہ 3 ممالک پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا یہ اتحاد ہے، اس میں چوتھا ایسا کون سا ملک ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں، اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ 8 اگست 2026 ہفتے کا دن ہے۔ امریکہ کے ناظرین، چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی نے اشارہ دے دیا ہے، CNN کی رپورٹ ہے کہ صدر ٹرمپ کے جو قریبی ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے، جو چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی جنرل ڈین کین ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا، یہ CNN رپورٹ کر رہا ہے کہ جو کہا ہے کہ تنہا طور پہ امریکہ کبھی بھی ایران میں یہ جنگ نہیں جیت سکتا، اور ہم نے آزما لیا ہے ایران میں صرف فضائی حملوں سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، مطلب یہ ایران کو شکست دینا یہاں پہ بڑا مشکل ہے۔ اور تنہا کا ورڈ جو استعمال کیا ہے، تو جتنے بھی جنگیں امریکی نے لڑی ہیں، افغانستان کی یہ جنگ ہو گئی، عراق کی یہ جنگ ہو گئی، اس میں امریکہ نے نیٹو کے ساتھ ایک ساتھ لڑے، نیٹو ممالک ساتھ تھے، ان کے وسائل بھی استعمال ہو رہے تھے۔ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف جو جنگ مسلط کر چکا ہے، جو سخت جان لوگ ہیں، جو اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں، جن کا عزم ہے شہادتیں قربانیاں دینا، ان کے خلاف میدان میں آنا، اور وہ بھی اکیلے آنا، وہاں پہ وہ پھنس چکا ہے۔ پوری ایک دلدل ہے، کوئی راستہ امریکہ کو اس ٹائم پہ نہیں مل رہا۔ آپ اگر یہ اس پوری جنگ کو شروع سے دیکھیں، 2025 سے 12 دن کی جنگ، صرف اور صرف اسرائیل کے اور امریکہ کے اسرائیل کے جو حملے تھے، اس میں سیدھا ایران اسرائیل پہ حملے کرتا تھا، پھر بعد میں دوبارہ جنگ مسلط کی گئی اور امریکہ اور اسرائیل ایک ساتھ حملے کرنے لگے، تو ایران نے اسرائیل سمیت عرب ممالک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ عرب ممالک کو نشانہ بنانے کے ساتھ ہی یہ جنگ پھیل گئی اور امریکہ کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ تنہا ایک تو جو یورپی ممالک تھے، نیٹو کے ممالک تھے، اس سے دور، اور ساتھ ہی جو ان کے اتحادی ہیں، جن سے وہ جہاں پہ انہوں نے کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے، اور کھربوں ڈالر سرمایہ کاری کی مد میں ان ممالک سے وصول بھی کرتے ہیں، اور بتے کی رقم جو سیکیورٹی کے نام پہ ان عرب ممالک سے لیے جاتے ہیں، مطلب ٹریلینز آف ڈالر تو آپ سرمایہ کاری کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، بلینز آف ڈالر انہوں نے اپنے لگائے ہیں، امریکن نے مختلف کمپنیاں اس مشرق وسطیٰ عرب ممالک میں ہیں، اور ساتھ ان کے دفاع کے نام پہ بھی بلینز آف ڈالر اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ان کو مشکل پڑ گئی ہے، وہ تو یہی سوچ رہے ہیں کہ یار اتنے زیادہ پیسے آپ کو ہم کاہے کا دے رہے ہیں، کس چیز کا دے رہے ہیں، جب ہماری حفاظت ہی نہیں کرنی، جب ہم پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پہ دنیا کا کوئی بھی ملک حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا کہ ہم سپر پاور، سپر طاقت کے اتحادی ہیں۔ یہ ایران نے کیا کر دیا؟ جب ایران نے ہم پہ حملے کر دیے ہیں تو پھر آپ کی وہ طاقت کدھر گئی؟ آپ کی جو سپریمیسی تھی پوری دنیا پہ، وہ کہاں پہ گئی؟ ہم تو اسی میں تھے،
ہم تو اسی میں جی رہے تھے کہ ایران کے امریکہ کے سائے کے باعث جو امریکہ کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے، اس کے باعث دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ہم پہ حملے کرنے کی جرت کر سکے گا۔ مگر ایران نے وہ جرت دکھائی، اور جب ایران کو اندازہ ہوا کہ اب ان دو طاقتوں کا جو جوہری طاقتیں ہیں، ایک دنیا کی سپر طاقت ہے، دوسرا اس کا آپ اس کا پالا ہوا غنڈہ کہہ لیں، اس کا بچہ کہہ لیں، اس کا ایک اتحادی کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، وہ بھی جوہری طاقت ہے اور وہ آ کے ان پہ حملے کر رہا ہے اور ان کے انفراسٹرکچر کو اور ان کے لیڈران کو شہید کر رہا ہے، تو پھر کوئی راستہ ایران کے پاس نہیں تھا۔ جو اڈے تھے وہاں پہ، جو امریکی اڈے ان عرب ممالک میں تھے، وہ ایران کا شروع سے ہی ایک موقف رہا ہے 40-50 سال پرانا، کہ یہ عربوں کی حفاظت کے لیے یہ اڈے امریکہ یہاں پہ نہیں بنا رہا، یہ ہمارے خلاف جنگ جلد مسلط ہوگی۔ جو 47 سال سے ہم پہ پابندیاں ہیں، انہوں نے ہم پہ حملے کرنے ہیں اور ہمیں مٹانا ہے، اس کے لیے یہ اکٹھے ہوئے، اور پھر ایران کی وہ بات ثابت بھی ہو گئی۔ اب عرب ممالک میں زیادہ پریشانی ہے اور عرب نے امریکہ پہ دباؤ ڈالا ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں کہ عرب ممالک نے امریکہ پہ دباؤ ڈالا ہے، ہمیں تو یہی انٹرنیشنل میڈیا بتا رہی ہے، مگر یہ جنرل جو چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی ہے، جنرل ڈین کین، اتنے بڑے جنرل کا ایسے موقع پہ بیان آنا اور صدر ٹرمپ کا بار بار ایک دن میں 3-4 بار ورد کرنا کہ جنگ رک رہی ہے، جلد رک رہی ہے، آج رک رہی ہے، کل رک رہی ہے، اور دن میں 3 بار، اس کا مطلب ہے کہ عرب ممالک کا نام لے کے امریکہ خود ہی بھیک مانگ رہا ہے، اور ایران میں یہ بری طرح اب جو ہے وہ پھنس چکے ہیں۔ نکلنے کے راستے دیکھے جا رہے ہیں، نکلنے کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے بار بار کہنے پہ مطلب مذاکرات کی ہی بات ہے، تو ایران بھی بول دے کہ ٹھیک ہے لڑائی ہے، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے، مذاکرات کر لیتے ہیں، اور امریکہ دن میں 4 بار 3 بار کہہ رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مگر نہیں، ایران عارضی جنگ بندی نہیں چاہ رہا، فل جنگ بندی کرے، ہمیں عارضی کوئی جنگ بندی نہیں چاہیے۔ تو ایران اس ٹائم پہ، جس طرح میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے، ایک طاقت، انہوں نے دنیا کی چوتھی طاقت ہے، اور اگر اس طاقت کو جس طریقے سے ان کے جنرل سامنے آ کے بیانات دے رہے ہیں، اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر وہ سپر طاقت کو شکست دے گا تو یہ چوتھی طاقت سے آگے کی طاقت ہے، ایران کو پھر ہرانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور عرب ممالک چونکہ میرے خیال میں وہ زیادہ تر سمجھ بھی گئے ہیں، اور یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، آج اس پہ بات کریں گے کہ کیا پاکستان نے 2 کشتیوں کا سوار ہے، کیا پاکستان کو مشکلات آ رہی ہیں، کیا یہ اتحاد جو بنا ہے یہ ایران کے خلاف بنا ہے؟ ایران نے ایک بیان ان کا آتا ہے جو کل کہا تھا کہ ایران کے ساتھ کاغذی معاہدے جو پاکستان ترکی نے کیے تھے، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ورنہ انہیں یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں بچا پائیں گے۔ اگر امریکہ جیسی سپر طاقت کے ساتھ ان کے معاہدے تھے وہ نہیں بچا سکے، سعودی عرب کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ان کا بیان تھا، جو لگ رہا تھا کہ ایران کا، یہ ابراہیم رضائی کا بیان تھا، ان کا ایک MNA ہے، اس سے پہلے ایک اور بیان آیا تھا، مگر عباس عراقچی نے ایک بڑا بیان دیا ہے، اور ہمیں عباس عراقچی جو ایک اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے ہیں، ایران کے وزیر خارجہ ہے، ان کی بات کو سننا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی جب پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے دفاعی پیک کے بارے میں صدر پزشکیان نے بھی پاکستان کے اندر بات کی تھی، اور اشارے بھی دیے تھے اس معاہدے میں شمولیت کے، کہ امت مسلمہ کا اتحاد ہوگا، سارے ایک ساتھ چلیں گے تو دنیا کا مقابلہ کر پائیں گے۔ اسی طرح کا ایک سٹیٹمنٹ ہم انتظار کر رہے تھے کہ ایران کی طرف سے رد عمل کیا آئے گا۔ ابراہیم رضائی کا جو رد عمل آیا وہ ایران کا پورا رد عمل نہیں تھا، ایک وہاں پہ ایک لیڈر کا بیان، مگر جو سب سے اہم لیڈر ہیں جیسے اسپیکر قالیباف ہو گیا، پاسداران انقلاب ہو گیا، وزیر خارجہ ہو گئے ہیں، صدر ہو گئے ہیں پزشکیان، ان کے بیانات کا کافی اثر ہوگا، اور اس سے پتہ چلے گا کہ ایران کی آگے کی پالیسی کیا ہے۔ اس معاہدے کو لے کے جو ترکی بیچ میں شامل ہو گیا ہے، ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اس بارے میں ایران کا کیا ہے۔ مگر یہاں پہ ایران کے وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے وہ انتہائی اہم بیان ہے، جو ٹویٹ انہوں نے کی ہے کہ ہم نے دنیا کی سپر طاقت کے سامنے
طاقت دکھائی ہے، طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مسلمان آپس میں اتحاد پیدا کریں تو ہم مل کر دنیا بھر کو جواب دے سکتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم امت مسلمہ یا مسلم ممالک کے طور پہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور اتحاد قائم کریں۔ یہ آ گیا ہے جی عباس عراقچی کا ایسے موقع پہ ٹویٹ۔ اس میں وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، اتحاد کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ اللہ کرے جو میں کل سے اور ایک ماہ پہلے سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا، ترکی کا، سعودی عرب کا، ایون کہ مصر کا نام بھی ہم نے لیا تھا، قطر بھی اس میں شامل تھا کہ یہ ممالک دفاعی معاہدہ کریں گے۔ اب ایران پہ چونکہ پاکستان کی جو بات آ رہی ہے کہ پاکستان دو کشتیوں کا سوار ہے، ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ، دوسری طرف دوستی کا بھرم ایران کے ساتھ، تو کیا پاکستان کو مشکل پڑے گی؟ پاکستان نے اپنی ثالثی سے جو امریکہ اور ایران کے مابین کی ہے، اس سے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ سفارتکاری میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ موجودہ حکومت کے انٹرنل معاملات جتنے بھی ہوں، جس طرح کی گورنمنٹ بھی بنی ہے، جو بھی ہم تنقید کرتے ہیں، مگر سفارتی میدان میں دنیا بھر کی سفارتکاری میں پاکستان نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے۔ اس سفارتکاری کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان نے بہترین تعلقات ایران کے ساتھ بنا دیے ہیں، اس کے باعث مجھے لگتا ہے کہ پاکستان وہی پل کا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان ایک برج ہے اور پاکستان ہی اس دفاعی پیک میں ان کو قریب لے کے آئے گا۔ سعودی عرب کی اور ایران کی یہ جو آپس کے اختلافات ہیں، اس کو مزید کم کرنے میں پہلے بھی پاکستان نے اور چین نے اہم کردار ادا کیا اور اب بھی پاکستان کر رہا ہے۔ اور بہت جلد یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو حالات مشرق وسطیٰ میں، وسطی ایشیا ممالک میں جتنے بھی آپ دیکھیں اس ٹائم پہ، تو الٹ پلٹ سب کچھ ہو رہا ہے، نئے نئے اتحاد بن رہے ہیں، نئے نئے بلاک بن رہے ہیں۔ تو اس بلاک کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اب اس بلاک کا مقصد کیا ہے اور وجہ کیا ہے اس بننے کا، ترکی کے آنے کا، یہ ناظرین اس ٹائم پہ سب سے اہم ہے۔ اس بلاک کے بننے کے بعد صدر طیب اردگان کا ان کی ٹویٹ کیا تھی، ان کے بیانات کیا ہیں، سعودی عرب کے بیانات کیا آ رہے ہیں۔ پاکستان نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ پاکستان نے جب سائن کرتے وقت شہباز شریف کی مسکراہٹ ہمیں دکھائی دے رہی تھی، مگر پاکستان نے ابھی تک اس پہ کھل کے بات نہیں کی۔ اور پچھلے جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ تھا، اس میں بھی ایک ہی جملہ سامنے آیا تھا، ایک ملک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ناظرین ہم ریالٹی پہ بات کرتے ہیں۔ اگر پاکستان پہ جنگ مسلط ہوتی ہے تو کیا ترکیہ اور سعودی عرب آپ کی جنگ میں کودیں گے، آئیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ معاشی طور پہ تھوڑی بہت مدد ہماری سعودی عرب کر دے، مگر وہ جنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہو کے آپ کے لیے نہیں لڑے گا، نہ اس کی اتنی طاقت ہے۔ کیا ترکیہ آئے گا؟ ترکی جس طرح آپ کو ڈرون فراہم کر رہا ہے، آپ کو بحری جہاز چھوٹے موٹے آپ کو فراہم کر رہا ہے، آپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، دنیا میں کھل کے آپ کی حمایت کرے گا، جس طرح ہم نے آذربائیجان اور آرمینیا میں آذربائیجان کی تھی۔ ہر قسم کا اسلحہ جو ان کے پاس ہے وہ کوشش کرے گا آپ کو دے گا، مگر آپ کی جنگ میں ہاں بیانات جس طرح وہ فلسطین کے بارے میں جاری کرتا ہے، اسی طرح کے بیانات آپ کے حق میں آئیں گے۔ اب اگر ترکیہ پہ یا سعودی عرب پہ جارحیت ہوتی ہے، پھر پاکستان کیا کرے گا؟ 100% پاکستان ترکی اور سعودی عرب کی جنگ میں کودیں گے، اور اس جنگ میں کودنے کے ساتھ فرنٹ فٹ پہ سب کے ساتھ فرنٹ لائن پہ سب سے زیادہ لڑنے والا پاکستانی ہوگا۔ یہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی نیچر کچھ اسی طرح ہے۔ تو یہ اتحاد، ایک تو ترکی نے بیان دیا ہے کہ ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، کسی ملک کے خلاف یہ اتحاد نہیں بن رہا، اور جو شدت پسندی، امن و امان کے حالات خراب ہوتے ہیں، دہشت گردی کی جو واقعات ہیں، ان کے خلاف ہم سارے اکٹھے ہیں اور کسی کے خلاف یہ اتحاد نہیں بننے جا رہا۔ اسی طرح سعودی عرب کا بھی سیم بیان ہے کہ یہ کسی ملک کے خلاف کوئی دفاعی پیکٹ نہیں ہو رہا، یہ کوئی دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، کوئی
آرمی وغیرہ کا نہیں ہے. یہ ان 3 ممالک اس سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ 3 ممالک اکٹھے ہو کے انہوں نے معاہدہ کیا. اس معاہدے میں جو کل بھی میں نے کہا تھا کہ اس کا بینیفیشری جو ہے وہ سعودی عرب ہے، کیونکہ پاکستان کو تو اپنے امن کے لیے، پاکستان کو اپنی جنگ کے لیے کسی بیرونی قوت کی، طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم اپنے زور بازو پہ لڑتے ہیں اور ہم نے دنیا کو دکھا دیا ہے. ایران اگر اس ٹائم پہ دنیا کی پہلی سپر طاقت کو شکست دے رہا ہے تو یہ ہمارے کارنامے سے بڑا ہوگا، کیونکہ ہم نے دنیا کی چوتھی بڑی طاقت کو اور دنیا کی دوسری بڑی پاپولیشن رکھنے والے ملک کو، دنیا کی دوسری بڑی فوج رکھنے والی ملک کو ہم نے 1.5-2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں چھت کیا ہے. تو دنیا نے ہمیں مانا ہے اور وہاں سے ہمارے قدم اضافہ بھی ہوا ہے. اس سے تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم کسی پہ بھروسہ کریں یا ہمارے لیے کوئی آئے. ہماری اپنی جو افواج ہے ماشاءاللہ وہ کیپیبل ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ جو ہے وہ اس خطے میں کر سکتے ہیں. جو ترکی ہے، جہاں تک ترکی بھی نیٹو کا اہم ملک ہے، نیٹو پورا ان کے ساتھ ہے، پورا یورپ ان کے ساتھ ہے، انہیں بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. اب یہ سعودی عرب کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب تو ایک سازشیں جو اس کو لگ رہی ہیں کہ اسرائیل سے کسی بھی ٹائم سازشیں بن رہی ہیں. آخر میں جا کے میں نے ابراہیم اکارڈ پہ سائن نہیں کیے، کچھ خسر پسر جو ہے امریکہ کی اور ان کی آپس میں ہو رہی ہے. مگر عرب ممالک میں کسی عرب ملک نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کیا. اگر پاکستان کے سعودی عرب کے اندر بیسز بھی بن رہے ہیں تو امریکہ کی مرضی سے بن رہے ہیں، من مرضی سے بن رہے ہیں. سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کیا. اب یہاں پہ کیا پھر یہ معاہدہ جو ہے وہ یمن کے خلاف ہم کر رہے ہیں؟ 2015 میں یمن کے خلاف، یمن میں حوثیوں نے جو ریولوشن لے کے آ رہے تھے، جو ایک عرب سپرنگ آیا ہوا تھا، یہ جو آپ حوثی جن کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے 33 سالہ عبداللہ صالح کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا. اس نے بھاگ کے منصور ہادی کو اپنے اقتدار دیا، اپنے نائب کو، اور جس کے خلاف بھی 2 سال انہوں نے حکومت کی 2012 میں، 2012 سے 2014 تک مزید ایکسٹینڈ کر رہے تھے. پھر صنع کو قبضہ کرنا حوثیوں کا، لوگ نکل آئے اور پھر وہ بھی بھاگے. خیر وہ اقتدار آج تک وہی 1978 والا عبداللہ صالح والی حکومت آج تک چلی آ رہی ہے اور سعودی عرب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو کیا 2015 میں جو جنگ زیادہ بڑی اور سعودی عرب کو ایک ڈر لگا تو انہوں نے دفاعی پیکٹ کیا، اور وہ کس کے ساتھ کیا؟ اس میں قطر تھا، کویت تھا، بحرین تھا. قطر 2017 میں پھر نکل گیا. یہ ممالک بیچ میں تھا، سعودی عرب بیچ میں تھا، مراکش تھا، UAE تھا، اردن تھا اس میں، اور پاکستان کو بیچ میں شامل کیا تھا. مگر پاکستان نے پھر بیچ میں اس وقت ایک کمال کیا تھا جس پہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں. یہ بعض دوست جذبات میں آ کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. ہم فرقوں میں اہل تشیع اور سنی کے معاملات میں سنیوں کی بہتر دیکھتے ہیں، اہل تشیع والے اہل تشیع اپنی بہتری کو دیکھ کے اس بیان کو پسند کرتے ہیں. مگر پاکستان کی پارلیمان نے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے پھر جو فیصلہ کیا تھا بڑا زبردست کیا تھا کہ پاکستان نے جو اس وقت کہ ہم جو ہے غیر جانبدارانہ طور پہ رہیں گے، کسی کے ساتھ کسی پیکٹ میں شامل نہیں ہوں گے، کسی دفاعی معاہدے میں کسی اور ملک کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ہم شامل نہیں ہوں گے. تو اس ٹائم پہ پھر 8 ممالک رہ گئے، وہ یمن کے خلاف تھا. ایک بار پھر سعودی عرب کو ایک ڈر اور خوف حوثیوں سے یمن سے لگنے لگا ہے، کیونکہ عدن کی پاپولیشن جو سرکار کی ہے وہ کم ہے، ان کی آرمی بھی کم ہے، وہ پوری سعودی کی حکومت اس کو مینج کر رہی ہے. اور جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا پھر بھی یمن نے حملے کیے حوثیوں نے. وہ کرنٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا اس سعودی عرب میں مزید کرنٹ ہے یا دفاعی پیک بن رہا ہے، تو آگے ہو کیا رہا ہے. اور حوثیوں کو بالکل مدد مل رہی ہے ایران سے، ہر قسم کی مدد جو ہے وہ اس کی کر رہے ہیں. کسی بھی طور پہ سعودی عرب نہیں چاہ رہا کہ عدن کی حکومت ڈیسٹیبلائز ہو اور حوثی جو ہیں وہ اس پہ قبضہ کر لیں. یمن کو تو ویسے ایک ہونا چاہیے، مگر جب تک بیرونی ہاتھ وہاں پہ ہے سعودی عرب کے اور دیگر عرب ممالک کے، اور پھر عرب ممالک کو پوری دنیا کی حمایت حاصل ہے،
اس وقت تک وہاں پہ امن نہیں آ سکتا۔ تو پاکستان نے تو ایک کمال کیا تھا، اب یہاں پہ یمن والے کبھی بھی پاکستانی فوج پہ حملہ نہیں کریں گے، پاکستان پہ جنگ مسلط نہیں کریں گے۔ وہ ہماری بدقسمتی ہوگی اگر جس طرح میں نے کہہ دیا کہ بیت اللہ شریف ہو گیا، وہاں پہ خادم الحرمین شریفین کی حفاظت پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے، رب نے اس کی ذمہ داری لی ہے، مگر پاکستان کا بچہ پاکستانی افواج روض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت اللہ شریف کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ مگر پھر یہاں پہ یمن، میں نے کہا کہ پاکستانی افواج پہ کبھی بھی جنگ مسلط نہیں کرے گا اگر وہ سعودی عرب کے اندر بھی ہو، مگر اگر ہم آل سعود کو بچانے آئیں گے پھر معاملات جو ہیں آمنے سامنے آئیں گے، پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ وہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ ہم سعودی عرب کے کبھی خلاف نہیں ہے، سعودی عرب ہمارا ہر مشکل وقت کا ساتھی ہے، اور دنیا کی پالیسی، اسپیشلی پاکستان کی پالیسی جو بہتر طریقے سے مینیج بھی نہیں کرتے، جو ممالک آپ کی سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں آپ کی خارجہ پالیسی ان کے گرد گھومنی چاہیے۔ سعودی عرب ہماری مدد کر رہا ہے، چین ہمارے اچھے تعلقات، ترکی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات، مگر ترکی سے ہمیں کوئی بڑا فائدہ بغیر ڈرون کے نہیں ہوا، دفاعی طور پہ ہو رہا ہے۔ ہماری اکانومی ضروریات جو ہیں وہ بڑی خراب ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری معاشی حالات خراب ہیں، اس لیے ہم ہر ملک سے دفاعی تعاون کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ہم نے دفاعی معاہدے کر لیے یار۔ خیر یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے، یمن تو کیا یہ جو دفاعی معاہدہ ہے تو ترکی تو یمن کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا، اور پاکستان کی افواج جو ہے، جو بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ یمن کی یہ جنگ اگر آگے جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے سعودی عرب کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، 14-15 سال سے 12 سال سے سعودی عرب نے یمن کے ان حوثیوں کی ناکہ بندی کی ہے، تو انہوں نے آپ کی کر دی ہے، اب حملے بھی کر رہا ہے، اور کل پرسوں بندے بھی بڑے مارے گئے۔ عدن فوج کمزور ہے ان کے مقابلے میں، پوری تیاری اور پوری سب کچھ جو ہے ان کو اسلحہ وغیرہ سعودی عرب اور عرب ممالک دیتے ہیں، ایون کہ جیٹ وغیرہ سب کچھ انہی کا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ جو بارڈر کے 2 ممالک ہیں جو ایران، یہ معاہدہ جو ہم نے کیا ہے، تو آپ سوچیں کہ دفاعی پیکٹ تو ہم تینوں کا ہو گیا ہے۔ یہ پیکٹ جو ہم نے کیا ہے ان 3 ممالک کا، سعودی عرب کا، پاکستان کا اور ترکی کا، ترکی ایران کے بارڈر کا ملک ہے، پاکستان ایران کے بارڈر کا ملک ہے، تو ایران کو گھیرنے کے لیے تو نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ترکی اس پہ راضی ہو یا پاکستان اس پہ راضی ہو۔ تو ساری بات آ کے یمن پہ ہوتی ہے، اور یمن کے لیے ان ممالک کو اکٹھا کیا گیا ہے، پھر بھی ترکی اس میں نہیں آئے گا، پاکستان ہو سکتا ہے بدقسمتی سے اس کا حصہ بن جائے، اور تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یمن کے خلاف تو اس میں ایک وجہ ہے، سعودیوں کو ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے۔ جب پہلی بار ہوا 2015 میں انہوں نے پیک کیا نا 8 ممالک کا، دوبارہ وہی طریقہ اپنایا گیا۔ اب سمندر میں دیکھیں، بحری دفاعی معاہدہ بھی 14 ممالک کا اس سے پہلے چند دن پہلے ہوا۔ وہ کیوں ہوا؟ باب المندب کو کس نے بند کیا؟ حوثیوں نے۔ وہاں پہ بھی جلدی ممالک کو اکٹھا کیا گیا، 43 44 45 ممالک کو بلایا گیا، 14 ممالک نے، امریکہ اور انڈیا وہ تو قریب ہی نہیں آئے، سارے ممالک برطانیہ وغیرہ وہ سارے نکل گئے، مگر باقی چھوٹے بہت ممالک، مالدیپ، بنگلہ دیش اور ساتھ پاکستان ایک بڑی طاقت، اور باقی ان کے عرب ممالک جو ہیں وہ بیچ میں آ گئے۔ تو کیا یہ 14-15 سال جو سعودی عرب پوری دنیا کے ساتھ ایک ساتھ مل کے یمن کی حوثیوں کو ختم کر رہا تھا، ختم نہیں کر پائے، ان کا ناکہ بندی کر رکھی ہے، 50,000 بچہ وہاں پہ بھوکماری سے جو آپ بھوک کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہو، وہی کام انہوں نے وہاں پہ کیا، لاکھوں لوگ وہاں پہ قحط کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو وہ ممالک ابھی تک 10-12 سال میں آپ کو مطلب معاملات کو حل نہ کر سکے، تو کیا یہ 8 ممالک یا یہ معاہدہ کر کے آپ کر پائیں گے؟ پاکستان اس میں کود جائے گا، مگر یمن کو خالی نہیں کیا جا سکتا، یمن کے حوثیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 1 بندہ، 10 بندہ، 100 بندہ، لاکھ بندہ، 2 لاکھ بندہ، 10 لاکھ بندہ، 2 ملین، 3 ملین، 5 ملین نہیں ہے، کروڑوں میں ہیں۔ کروڑوں لوگ کو آپ کیسے اٹھا کے دوسری سائڈ پہ پھینک سکتے ہو؟
حقیقت ہے، اور ان کے اپنے ملک کے انٹرنل معاملات کے جمہوریت لے کے آتے ہیں حوثی وہ لوگ ہیں۔ اب ان میں تو ہم مداخلت کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے۔ بہرحال ہماری بدقسمتی ہو سکتی ہے۔ دفاعی معاہدے پہ اس میں جو ایک اہم وجہ ہے کہ اس کو ایک عالمی تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ یمن کے خلاف نہیں ہے جو لگ رہا ہے بظاہر، تو اس میں چوتھا ایلیمنٹ جو ہے وہ چین کا ہے۔ چین ان ممالک کو اکٹھا کر رہا ہے، چین ایک طاقت بننے جا رہا ہے۔ وہ اس کو ایران کو بھی اس کے ساتھ لے کے آئے گا۔ پاکستان کے ذریعے جو کوششیں ہوں گی، ایران، چین، پاکستان دونوں کو اگر دونوں کوشش کرتے ہیں تو ایران جو اشارے دے رہا ہے، ایران ٹرم کنڈیشن پہ اس میں آ سکتا ہے۔ ایران کے آنے کے ساتھ، جب تک ایران اس میں نہیں آئے گا تو ایران کے ذہن میں یہی ہوگا کہ یہ میرے خلاف ہے۔ مگر چین جو چوتھا بڑا کھلاڑی ہے، وہ کر رہا ہے، وہ ایک معاشی طاقت بن چکا ہے، وہ آگے بھی کرنا چاہ رہا ہے، وہ کارنر کرے گا ان چیزوں کو۔ ولاگ ناظرین مزید لمبا ہو رہا ہے، صرف ایک ٹچ اور دینا چاہ رہا ہوں۔ جو بھارت میں کھلبلی مچی ہے، ایک ڈر اور خوف ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یکدم نریندر مودی بھی ٹویٹ کرتا ہے اور اسرائیل کے وزیر اعظم بھی ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہماری فون پہ ایک دوسرے سے بات چیت ہوئی ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے، اور ہم نے جو ہے وہ اسٹریٹجک تعاون کے لیے جو ہے وہ آگے اب بڑھنا ہے، اور ہم معاہدہ کر رہے ہیں، اب ایک معاہدہ یہ بھی کریں گے آگے۔ پچھلی بار تو انہوں نے کوشش کی، متحدہ عرب امارات، بھارت اور اسرائیل یہ ایک دفاعی پیک کر پائیں، مگر وہ پیک نہیں کر پائے۔ اب آگے اس کو دیکھتے ہوئے اس طرز پہ یہ اپنی کوشش کریں گے۔ ایک خوف کا عالم تو وہاں پہ موجود ہے۔ پاکستانی اینگل سے اگر اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، پاکستان کی کامیابی ہے، اور صرف پاکستان کی کامیابی یہ ایسے نہیں ہمیں ملی، یہ ہمیں 2025 میں جو کامیابی ملی، میں جس طرح بار بار اسی کا ذکر کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو راہ حق آپریشن میں جو کامیابی دی، بنیان المرصوص میں جو رب نے آپ کو کامیاب کیا، اس کے باعث آپ کے قد میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی آرمی کی پہچان دنیا میں بن گئی ہے، آپ کی فضائیہ کو دنیا جاننے لگی ہے، چائنا کی اکوپمنٹ کو لوگ نے جاننا شروع کیا، اس میں دلچسپی شروع کر دی ہے۔ ہر بندہ PL-15 بیانڈ ویژول رینج اور جیٹ NC رافیل کے مقابلے میں لینے کو تیار ہے، چاہے وہ انڈونیشیا یا بنگلہ دیش ہو یا دوسری تیسری دنیا کے ممالک ہوں۔ اور پھر ثالثی میں جو پاکستان نے کارنامہ کیا، مطلب یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، آپ اس کو جو بھی سمجھے، میری نظر میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا، پوری دنیا میں واحد پاکستان اس ٹائم پہ ایران کا ایک قریبی پڑوسی ملک اور اچھا دوست جو پاکستان کے ساتھ کھل کے بات کر سکتا ہے۔ اور میں پھر آخر میں جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ پاکستان ایران کے خلاف کبھی نہیں جائے گا، ایران کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، ایران کی موجودہ حکومت کو پاکستان گرنے نہیں دے گا۔ اس میں ہمارا نقصان ہے، اور پاکستان سب سے پہلے اپنے نقصان کو دیکھتا ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں، ناظرین سے بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔